صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو جہاں رحمت کون و مکان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول۔ مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا۔ جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا، اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ یہ غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایلبرٹ روس۔
البیٹروس دنیا کے مشہور ترین پرندوں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے آبی پرندوں میں اس کا نام سر فہرست ہے۔ البیٹروس عربی زبان سے اخذ شدہ لفظ ہے، یہ پرندہ دنیا بھر میں اسی نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خشکی کے اڑنے والے پرندوں میں بھی بڑا پرندہ شمار کیا جاتا ہے، اور بحری پرندوں میں بھی، آبی پرندوں میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر بھی اس کی پوزیشن پہلی ہو اور پانی میں بھی پہلی ہو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اعزاز اور اس نے اپنے نام کے آگے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ خطہ زمین پر موجود تمام پرندوں میں اس کے بازو سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بازو لمبے اور پتلے ہوتے ہیں اور سر بڑا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ لمبی، مضبوط اور ہک نما ہوتی ہے۔ یہ چونچ سرے پر دونوں جانب سے تیز دھار ہوتی ہے تاکہ پھسلنے والے شکار پر بھی مضبوطی سے گرفت رکھ سکے۔ ان کے ہر پنجے میں 3 انگلیاں ہوتی ہیں جو کہ جھلی دار ہوتی ہیں۔ دیگر پرندوں کے برخلاف ان کے پنجے میں پیچھے کی جانب انگلی نہیں ہوتی، چونکہ یہ آبی پرندہ ہے لہذا اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایسی انگلی دی بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چونکہ اس کا شکار سمندر سے تعلق رکھتا ہے، پانی سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کی شناخت، اس کی ساخت ایسی ہی بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے خوراک حاصل کر سکے۔ رہا اس کی شناخت کا معاملہ، تو اپنے جسم کی وجہ سے، اپنے لمبے لمبے بازوؤں کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل عرب اقوام کو دیکھیں، ان کی رہائش کا انداز آپ کو الگ ملے گا۔ آپ سوڈان والوں کو دیکھیں گے، ان کی رہائش کا انداز الگ ملے گا۔ تو ہر قوم کے کچھ نہ کچھ لباس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک اسلامی وضع قطع ہوتی ہے، اور یہ وضع قطع ہر قوم میں کچھ نہ کچھ ان کی اقوام کے اندر پائے جانے والے فرقوں کے باوجود قائم رہتی ہے۔ داڑھی شریف ایک اسلامی وضع قطع ہے، اور داڑھی مبارکہ کا ہونا یہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں امام شریف ہے، اور لباس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عمومی طور پر مسلمان دنیا کے کسی خطے میں پائے جاتا ہو، بعض چیزیں اس کی ایسی ہوتی ہیں، بعض علامات ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ شخص کلمہ گو ہے، یعنی ان کے لباس کو اگر چاہے وہ اپنائے تو وہ ایک مسلم قوم کی حیثیت کو اختیار کر سکتا ہے۔ مگر ہماری اکثریت اب اسلامی وضع قطع سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال پرندوں کی شناخت، اس کے بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ پرندہ پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کی بھی بعض نشانیاں ایسی ہونی چاہیے، اس کی وضع قطع ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے۔ زیادہ تر البیٹروس دنیا کے جنوبی نصف حصے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا سلسلہ بر اعظم انٹارکٹیکا سے آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے چند ایک اقسام دنیا کی مختلف ممالک میں ملتی ہیں۔ البیٹروس کا تعلق پرندوں کے بڑے گروہ سے، یہ بہت کم خشکی پر دکھائی دیتے ہیں۔ صرف افزائش نسل کے لیے خشکی پر بڑی بڑی کالونیز میں جمع ہوتے ہیں، بہتر انداز میں اڑتے پھرتے، ہوا کی ضرورت کے پیش نظر یہ زیادہ تر اونچے علاقوں سے باہر نہیں آتے۔ اس کی کل اقسام کتنی ہیں یہ ماہرین کے درمیان موضوع بحث ہے، تاہم بعضوں کا کہنا 13 ہے، یعنی 13 سے 12 24 کے درمیان ان کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر ماہرین کا اس بات پر اصرار ہے کہ ان کی 21 اقسام ہیں۔ زیادہ تر البیٹروس تھوڑے فرق کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی پشت اور بازو کے پر گہرے رنگ کے، جبکہ اندر سے یہ سفید رنگ کے ہوتا ہے۔ کچھ اقسام بالکل سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں، تاہم ان کے جسم پر پائے جانے والے رنگوں میں سیاہ، سفید، خاکی، سرخ اور پیلا رنگ شامل ہے۔
ان کے بچوں کے جسم پر مکمل پر نکلنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ البیٹروس کی چونچ بڑی مضبوط اور تیز دھار ہوتی ہے۔ یہ چونچ ہک نما ہوتی ہے۔ چونچ کے اوپر دونوں کناروں پر ٹیوب نما لمبے نتنے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی البیٹروس کی چونچ پر یہ ٹیوب نما نتنے نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی ٹیوب کی وجہ سے البیٹروس کے سونگنے کی حس کافی اچھی ہوتی ہے، جو غذا تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کی جگہ ڈھونڈنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ چونکہ البیٹروس سمندری پانی پیتے اور سمندروں ہی پر رہتے ہیں، لہذا انہیں اپنے جسم سے سمندری پانی پینے کے باعث زائد نمکیات خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرت نے ان کے لیے اس کا بھی انتظام کیا، چنانچہ اس کی سانس کی نالی کے اوپر نمکیات کے غدود پائے جاتے ہیں جو ان کے جسم سے فاضل یعنی ایکسٹرا نمکیات کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ نمکیات ان کے ناک سے مادے کی صورت میں خارج ہوتی ہیں۔ گویا ان کی ناک کے پیچھے ڈیسیلینیشن پلانٹ موجود ہوتا ہے، یعنی نمکیات دور کرنے کا نظام۔ آپ کے بہت سے پلانٹس ہوتے ہیں، آپ پانی کو پیوریفائی بھی کرتے ہیں اور پانی کو نمکیات سے خارج بھی کرتے ہیں، آپ کو پلانٹ لگانے پڑتے ہیں، اور قدرت نے ان جانوروں کے لیے خود بخود پلانٹ انہی کی باڈی کے اندر، انہی کی جسم کے اندر ایسے لگائے کہ جس کا وہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ آپ کو پلانٹ لگانے پڑتے ہیں، ان کے قدرتی پلانٹ ایسے ہیں کہ پانی اندر چلا گیا، اب پیوریفائی ہو رہا ہے اور انہیں نقصان بھی نہیں دے رہا۔ اگرچہ سائنسدان یقینی طور پر اس کا پروسیس بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان خاص غدود کی بدولت نمکیات خارج ہوتے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی تو بندہ اس کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور جو چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی عام طور پر بندہ اس کی طرف راغب ہونے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک چیز نظر آ رہی ہے اور اس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، تو اس حقیقت سے کوئی بھی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ البیٹروس کی بینائی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ آسمان پر سے پانی میں اپنا شکار دیکھ لیتی ہے اور وہیں سے سطح آب پر مچھلی پکڑنے کے لیے جھپٹتا ہے اور بعض اوقات غوطہ بھی مار لیتا ہے۔ البیٹروس طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، یہ مختلف طرز کی سیٹیاں بھی بجاتے ہیں اور چونچ بجا کر بھی آواز پیدا کرتے ہیں۔ البیٹروس کی سب سے نمایاں اور مشہور خصوصیت اس کے بڑے بڑے بازو ہیں۔ اس کی مختلف اقسام میں بازوؤں کی لمبائی 5.7 فٹ سے لے کر 11.5 فٹ ہو سکتی ہے، 5.7 to 11.5 فٹس۔ اس کے بازو سخت اور پتلے ہوتے ہیں جن کی کناریاں موٹی اور ہموار ہوتی ہیں۔ عموماً جن دو ٹیکنیک کے ذریعے یہ طویل فاصلے کو طے کرتے ہیں ان میں سے ایک کو ڈائنامک سورگن اور دوسرے کو سلوپ سورگن کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے ذریعے اپنے نیچے چلنے والی ہوا کی توانائی استعمال کرتے ہیں، اپنی اڑان اونچی کرتے اور ہوا کی بڑی لہر کے رخ پر مہارت سے اڑتے۔ ان کی اڑان کے اور بھی مختلف انداز ہیں۔ جب یہ سمندر پر اڑتے سینکڑوں میل دور جا نکلتے ہیں اور پھر واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، اس دوران یہ اپنے پروں کو سختی کے ساتھ سیدھا رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر پہنچ سکے، لیکن جب یہ خشکی پر اترنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے پروں کو جھکا کر ترچھا کرتے ہیں، اور جب ان کا زمین سے فاصلہ چند فٹ رہ جاتا ہے تو یہ اپنے بازو ڈبلیو شیپ کے اندر کر لیتے ہیں۔ خشکی پر اترنے کے بعد یہ اپنے پروں کو اتنا موڑ لیتے ہیں کہ 6 فٹ لمبے بازو فقط 2 فٹ کے نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہیں، اب ڈسپلے کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سی باڈیز پھیلا کر آپ ڈسپلے کرتے ہیں، اس کو پھر آپس میں فولڈ کر رکھ دیتے ہیں،
اسی انداز سے آپ کے پاس جو نظام ہے قدرت نے اسے بھی نظام دیا. یہ اپنے لمبے لمبے پروں کو جب چاہتی ہے، جب ضرورت ہوتا ہے اس پرندے کو تو یہ کھول دیتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے بالکل سکیڑ لیتا ہے. بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا خیال نہیں کہ کوئی اور پرندہ اس طرح سے کر سکتا ہو. یہ تمام پرندوں میں سب سے بہترین گلیپٹر، یعنی تمام آبی پرندوں میں سب سے زیادہ مہارت کے ساتھ ہوا پر تیر سکتا ہے، اور پھر ان کا تناسب بھی تیرنے کا زیادہ ہوا کرتا ہے. ہوا پر تیرتے وقت یہ ہر 1 میٹر نیچے آنے کے دوران 22 میٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. ہوا میں تیرتے وقت یہ ایک طرح کا شولڈر لاک لگا لیتے ہیں جس سے ان کے بازو مکمل پھیلے رہتے ہیں اور انہیں کوئی جسمانی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی. ہمارا جہاز اڑتا ہو تو اس کے جو پر ہیں کس انداز سے فکس ہوتے ہیں اور کتنا کچھ ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے، اور ایسی ہواؤں میں یہ تیز اڑتا ہے تو یہ پرندہ بھی ہواؤں کے اندر بہت تیزی سے اڑتے ہوئے جاتا، اور اس تیزی کے اندر اپنے ہاتھوں کو یہ گویا کہ لاک کر دیتا ہے. اور یہ لاک لازمی بات ہے، ہمارا جیسا اگر کوئی چیز لاک کرے گا تو وہ باندھے گا، نٹ سے ٹائٹ کرے گا، اور کوئی چیز لاک کرے گا اور پھر جا کر اس ہواؤں کے اندر ان ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اڑ جاتے ہیں. یہ پرندہ اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن بظاہر آپ کے جہاز کے آگے اس پرندے کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل چھوٹا سا ایک پرندہ ہے اور ہواؤں میں اڑ کر اپنے ان بازوؤں کو مشقت سے بھی بچا رہا ہے، اڑ بھی رہا ہے، پرواز بھی کر رہا ہے اور پانی پر بھی سیر کرتا ہے. مگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا انجینئر ہو اور بالکل ایک کارخانہ ہے یہ پرندہ، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے یہ قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے. ہزاروں میل تک یہ ہوا کی لہروں پر بغیر پر پھر پڑائے آرام سے اڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے پروں کا رخ بھی بدلتا ہے، یعنی اینگل بھی چینج کر رہا ہے، اڑ بھی رہا ہے اور پر پھڑپڑا بھی نہیں رہا، راستہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. سمندری ہواؤں پر اس کی رفتار اور سمت تبدیل کرنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ہوا میں تیرنے کی زبردست صلاحیت کی وجہ سے ان کی توانائی اس میں بھی کم خرچ ہوتی ہے. یعنی آپ اور میں جب لانگ رن پر جائیں، پیدل چلیں، آپ گاڑی میں بیٹھ کر تو جائیں گے تو آپ کی انرجی کچھ یوز نہیں ہوتی، اور اگر آپ پیدل چلتے ہیں کچھ دیر پیدل چلنا، گھنٹہ آپ پیدل چلیں گے، پھر اس کے بعد ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، توانائی ہم لوز کر جاتے ہیں، اور زیادہ تر جن کی پریکٹس نہیں ہوتی وہ تو 1 گھنٹہ بھی پیدل نہیں چل پاتے. یہ پرندہ ایسا ہے کہ اس کی توانائی لوز نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت دیر تک اڑنے کے باوجود اپنی توانائی کو بھی برقرار رکھتا ہے. یہ سمندر کی عظیم ہوا باز پرندوں میں سے ہے جو عموماً ایک ہی سفر میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر ڈالتے ہیں. چند ایک اقسام تو غذا کی تلاش میں 10,000 کلومیٹر یعنی 6,250 میل تک کا سفر کرتے ہیں. 10,000 کلومیٹر مینز 6,250 مائلز. یہ بہت تھوڑے وقت میں طویل فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی مشہور ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر کر یہ فقط 1 ماہ میں ود ان اے منتھ پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. اس بات کی بھی ثبوت ہے کہ مختلف مواقع پر 48 اور 80 دنوں میں انہوں نے دنیا کا چکر لگا لیا ہے. ہمارے ہاں سیاح ٹورسٹ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ دنیا بھر میں گھومنا کیسا کام ہے، کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے. بلکہ بعض ایسے ممالک بھی ہوتے ہیں جو خطہ زمین کے مطابق ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں. زمین گول ہے، یعنی یوں سمجھے کہ آپ کے قدموں کی سیدھ میں بھی بعض ممالک ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ بعض ممالک ایسے ہوں گے کہ جن کی سیدھ میں آپ کا ملک قدموں میں آئے گا. بعض جگہ پانی ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک پہنچنے کے لیے دنوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور بائی ایئر آپ پہنچتے ہیں. فلائٹس ہوتی ہیں، گھنٹے بھی لگتے ہیں، اچھا خاصا دور جگہ ہوتی ہے. تو اب اس انداز سے بھی سفر ہوتا ہے. اور جبکہ یہ پرندہ
30 دن کے اندر بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی جگہ پر ایمبیسی وغیرہ سے رابطہ کیے اڑتا پھرتا اور دنیا بھر کا چکر 1 مہینے کے اندر لگا لیتا ہے. آپ کا بہت زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے، اس کا وہ ایکسپینس بھی نہیں ہوتا. مؤثر انداز میں اڑنے کے لیے البرٹروس تیز ہواؤں پر انحصار کرتے ہیں. پرسکون ماحول میں جبکہ مناسب ہوا نہ چلتی ہو تو یہ سمندر پر رہنے پر اکتفا کرتے ہیں. ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت اڑنے میں ہی گزر جاتا ہے. ہر سال یہ کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. یعنی اگر ٹھان لے تو 48 دن میں پوری دنیا گھوم کر آ جائے. تو اب سال بھر میں کیا ان کی ایوریج ہوتی ہوگی جانے آنے کی، اس کا اندازہ ایک مشکل کام ہے. تاہم ان کے اڑنے کا نظارہ انتہائی دلکش ہوتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے شاندار بازوؤں سے ہوا پر سواری کر رہے ہو. پرندوں پر تحقیق کرنے والے ادارے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بعض اوقات البرٹروس پانی پر تیرنے کے دوران سو جاتے ہیں. یوں ہی بعض نے کہا کہ یہ ہوا میں بھی اڑتے اڑتے سو جاتے ہیں. تاہم اس بات کے متعلق اگرچہ کوئی خاص ٹھوس ثبوت نہ ہو، تب بھی ماہرین کا کہنا یہ کہ ایسی حالت میں ان کا سونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ خشکی پر شاذ و نادر ہی آتے ہیں اور پانی پر ہی زیادہ دیر رہ جاتے ہیں، وہیں سوتے وہیں آرام کرتے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ انہیں پرواز کے دوران سونا پڑتا ہو. جس وقت سمندر کی سطح پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سمندر کی سطح پر آرام کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سونے کے مختلف انداز انہیں اڑنے کے دوران سونے میں آسانی فراہم کرتے ہیں. البرٹروس کی تمام اقسام میں سب سے مشہور وینڈرنگ البرٹروس یعنی منجار البرٹروس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمامی اقسام میں سب سے بڑے بازو اس کے ہوتے ہیں، جن کی لمبائی 12 فٹ تک ہوتی ہے. اس اقسام کے البرٹروس کے مطابق ایک بار 14 فٹ لمبے بازو رکھنے والے البرٹروس کا بھی دعویٰ کیا گیا. ان کا وزن 5.9 سے 12.7 کلو گرام تک ہو سکتا ہے. 5.9 to 12.7 کلو گرام. بہرحال اپنے لمبے بازوں کی وجہ سے یہ بہت اچھے انداز سے اڑ سکتے اور سفر کرتے ہیں. بہرحال ان کے سفر اور ہمارے سفر میں تو بہت فرق ہوتا ہے. ان کا سفر ہوتا ہے تو ان کے سفر کے اندر نہ کوئی بدنگاہی کا چانس ہوتا ہے، نہ گناہوں کا یہ سفر کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں. ہاں البتہ اگر کسی پرندے کی حق تلفی پرندے نے بھی کی تو کل بروز قیامت اس حق تلفی کا وہ پرندہ ضرور جواب دے. بہرحال ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا جو تحفہ عطا فرمایا اس میں 72 مدنی انعامات جو اسلامی بھائیوں کے لیے دیے گئے، ان 72 مدنی انعامات میں سے 36واں مدنی انعام یہ بھی دیا. کیا آج آپ نے رات چلتے وقت اور گاڑی میں سفر کے دوران آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھی، نیز بلا ضرورت گھر میں اور باہر بھی ادھر ادھر دیکھنے، سائن بورڈ وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچنے کی کوشش کی؟ تو ان مدنی انعامات کا ایک مدنی انعام سن کر عام طور پر جس طرف توجہ نہیں ہوتی اس طرف توجہ چلی جاتی ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے تو ذہن بنائیے، اس کی فکر مدینہ کیجیے. یعنی روزانہ خانہ پوری کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اسلامی بہنیں اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں. البرٹروس گوشت خور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی غذا میں مچھلی، کیکڑے اور دیگر آبی جانور وغیرہ شامل ہوتے ہیں. ساتھ ہی یہ دوسرے جانوروں کی طرف سے چھوڑے گئے شکار وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں. یہ مردار خور بھی ہیں. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ان کے مختلف اقسام کے نزدیک مختلف غذائیں اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. حتیٰ کہ غذاؤں کا یہ فرق ان کے غول سے دوسرے غول کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. کچھ اقسام صرف مچھلیوں پر انحصار کرتی ہے،
تو کچھ صرف مخصوص قسم کے جانوروں پر. ان کے متعلق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ سطح آب سے غذا حاصل کرتے، یعنی پانی کی سطح سے. اس دوران یہ پانی کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں اور لہروں کے ذریعے یا پھر دیگر وجوہات کی بنا پر موت کا شکار ہو جانے والی مچھلیوں وغیرہ کو بھی کھاتے ہیں. یہ 1 میٹر سے لے کر 12.5 میٹر کی گہرائی تک غوطہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ صلاحیت مختلف اقسام میں مختلف نوعیت کے اعتبار سے. کبھی کبھی البیٹروس اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اڑ نہیں پاتے اور بے چارگی کے عالم میں پانی پر آرام کرتے ہیں. بعض اوقات یہ سمندری جہازوں میں اس امید سے پیچھا کرتے ہیں کہ یہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے. بہرحال بہت زیادہ کھانے کے بعد انسان میں توانائی نہیں رہتی، جانوروں میں بھی توانائی نہیں رہتی، تو اپنے آپ کو چست اور اپنی صحت کے ذریعے دین و دنیا کے کام کرنے، اور دنیا کے کام بھی اگر اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے جائز کام کیے جائیں جسے شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کی نیت سے یہ کام کیے جائیں تو وہ بھی کار ثواب اور کار دین ہو جاتا ہے. تو دین و دنیا کے اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی صحت کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو بھی کم کھانا چاہیے، پیٹ کا قطرہ مدینہ لگانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس جانور کو جب خوراک کی امید ہوتی ہے تو سمندری جہاز کا بھی پیچھا کرتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والا اصل نیکوکار شخص ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنت کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نعمتوں کی امید رکھتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتا ہے. تو نیکیوں کی امید کا ذہن بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے اور اس کی بہاروں کو پائیے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مہاراشٹر ہند کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیہ میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا. دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی رات کو اسی سے معاذ اللہ عز و جل شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں تک بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا. اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری اور بے نمازی بھی تھا. اسی غفلت میں میری زندگی کی قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے. آخرکار میری قسمت کا ستارہ چمکا. ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی. انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی شرابی اور جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے. الحمدللہ عز و جل میری انفرادی کوشش سے اب تک 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی جو سابقہ شراب نوشی کرنے والا اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں بکنے والا، والدین کو تنگ کرنے والا بلکہ جواری بھی تھا، وہ اسلامی بھائی بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں. یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شرابی و جواری نہ صرف راہ راست پر آیا بلکہ مؤذن بن کر لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے والا بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البیٹروس میں مادہ نر سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے. یہ کالونی بنا کر ساحلی جزیروں پر افزائش نسل کرتے جہاں یہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر انڈے بچوں کی پرورش کرتے. نر اور مادہ کا رشتہ سالوں پر محیط ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ پوری زندگی کے لیے جوڑا بناتے ہیں.
البٹروس کی مادہ سال بھر میں ایک ہی انڈا دیتی ہے. اس کے سفید رنگ کے انڈے پر دھبے ہوتے ہیں. اس کے انڈے کا وزن 200 سے 510 گرام 200 to 510 گرامز تک ہوتا ہے. ان کی اقسام میں گھونسلہ بنانے کی عادت مختلف ہے. کچھ اقسام گھونسلہ بنانے میں مٹی، گھاس پھوس، جھاڑیاں اور پر استعمال کرتے ہیں، تو کچھ زمین پر گھڑے اور انڈا دے دیتی ہیں اور سرے سے گھونسلہ ہی نہیں بنائے. بہرحال دونوں نر اور مادہ 70 سے 80 دن انڈے سینے میں صرف کرتے ہیں. بڑی اقسام میں یہ دورانیہ اس سے بھی طویل ہوتا ہے. انڈے سینے کے عمل کے دوران ان کا جسمانی وزن 83 گرام یومیہ گھٹتا ہے. یہ اپنا ویٹ لوز کرتے ہیں. اس کے بعد جب انڈے سے بچے باہر آتے ہیں تو نر اور مادہ 3 ہفتوں تک ان کی افزائش اور دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں تاکہ بچے کچھ نہ کچھ بڑا ہو کر اپنے دفاع کرنا سیکھ لیں. اس عرصے کے دوران نر اور مادہ وقفے وقفے سے بچے کو تازہ مچھلیاں اور دیگر آبی جانور کھلاتے. ایک عجیب بات یہ کہ ان کے معدے میں غذا ہضم ہونے کے دوران ایک خاص قسم کا آئل پیدا ہوتا ہے. یہ آئل البٹروس اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے کہ آئل کھانا کھاتے ہوئے پیدا ہو رہا ہے اور اس آئل کے ذریعے اپنی اولاد کی خدمت بھی کی جا رہی ہے. یعنی آپ کو آئل لا کر اپنے بچوں کو کچھ دینا پڑتا ہے اور ہمارے یہاں کا جو آئل ہوتا ہے اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. فائدے مند آئل خود بخود جسم سے پیدا ہوتا اور بچوں کو یہ آئل، یہ والدین، یہ ممی ڈیڈی جو پرندوں کے ممی ڈیڈی ہیں البٹروس، یہ اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. البٹروس کے بچوں کے جسم پر مکمل پر نکلنے یا یوں کہیے کہ انہیں اڑنے کے قابل ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. اگر معاملہ بڑی نسل کے البٹروس کا ہو تو ان کو 280 دن یعنی تقریباً 9 ماہ کے قریب یعنی 8.25 مہینے کا عرصہ ہو جاتا ہے. اس میں 140 سے 170 دن تک بھی لگ سکتے ہیں چھوٹی نسل میں. بعض دیگر آبی پرندوں کی طرح البٹروس کے بچوں کا وزن بھی اپنے ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے. اپنے جسم میں جمع شدہ توانائی کو یہ بچے کی نشو و نما میں صرف کرتے ہیں، اڑنا سکھاتے ہیں. اس کے بعد یہ بچے اپنے ماں باپ کی مزید مدد نہیں لیتے. البٹروس طویل العمر پرندہ ہے. اس کی عمر 50 سال یا اس سے بھی زائد ہو سکتی ہے. البٹروس کے متعلق افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی 19 اقسام کی بقا کو خطرہ لاحق ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلی صدی میں بطور کھیل ان کا شکار کثرت سے کیا جاتا رہا. مزید ان کے بڑے بڑے پروں کے حصول کے لیے بھی انہیں ہلاک کیا گیا. یوں ہی ان کے لمبے لمبے بازوں کی ہڈیوں سے طرح طرح کی اشیاء بنائی جاتی ہیں کیونکہ ان کی ہڈیاں ہلکی ہونے کے باوجود نہایت مضبوط ہوتی ہیں. دنیا کے بعض علاقوں میں بطور غذا ان کا استعمال کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ جو بھی پرندہ پنجوں سے شکار کرتا اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا. انہیں سب سے زیادہ نقصان ماہی گیر سے ہوتا ہے اور وہ یہ کہ یہ ان کی مچھلیاں لے جاتا ہے اور انہیں بغیر مچھلی کے محروم چھوڑ دیتا. ماہی گیروں کی جالوں کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان جالوں کی وجہ سے سالانہ 1 لاکھ سے زائد البٹروس اور 2 لاکھ دیگر آبی پرندے ہلاک ہو جاتے ہیں. ان کی شرح اموات اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر 5 منٹ کے بعد ایک البٹروس کی موت واقع ہو جاتی ہے. کافی بڑا پرندہ ہونے کے باوجود سوائے انسانوں کے ان کا کوئی خاص دشمن نہیں. غالباً ٹائیگر شارک سمندر کا وہ واحد جانور ہے جس سے انہیں اور ان کے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے. فکر انگیز معاملہ یہ ہے کہ اس طویل العمر کی افزائش نسل کی شرح بہت کم ہے. دنیا بھر میں ان کی تعداد اتنی بڑھ نہیں رہی جتنی تیزی سے گھٹ رہی ہے. بہرحال ہم اپنے سلسلے کے اختتام پر کچھ مدنی پھول بھی بیان کرتے ہیں. آئیے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا
رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام میں سے مدنی پھول کا بیان جاری ہے. صفحہ نمبر 23 پر ہے. بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس یعنی ناپاک بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس یعنی ناپاک ہو گئے. اور سیل یعنی ایسی نمی جو پاؤں کو تر نہ کر سکے، صرف ٹھنڈک. سیل ہے تو نہیں یعنی صرف ٹھنڈک محسوس ہوئی تو ناپاک نہیں ہوئے. یعنی بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے آپ نے. اب وہ سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں اس کی تری آ گئی تو اب ایسی صورت میں پاؤں ناپاک ہو جائیں گے. اور اگر صرف ٹھنڈک محسوس ہوئی، تری نہیں لگی، تو اب پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے. نجس یعنی ناپاک کپڑا پہن کر یا نجس یعنی ناپاک بچھونے پر سویا اور پسینہ آ گیا. اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی، تر ہو گئی، پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو اب جسم ناپاک ہو گیا، ورنہ جسم ناپاک نہیں ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.